الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، اس کا بیان کیا جائے گا۔ دین اسلام سے پہلے خواتین کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے بھی حقوق مقرر فرمائے اور عورت کو بہن، بیٹی، بیوی اور ماں کا عظیم مقام عطا فرمایا۔ ان چار رشتوں میں سے ماں کے مقام کو بڑی عظمت عطا فرمائی اور عظیم الشان جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ بحیثیت ماں عورت کا معاشرے میں بڑا ہی اہم رول ہے، کیونکہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ اسی گود میں پرورش پا کر بچے آگے جا کر اچھے یا برے معاشرے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو یہ چیز ہمیں ملے گی کہ سب بڑی بڑی ہستیاں کی تربیت میں اسی گود کا بڑا عمل دخل ہے۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک دن آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا فرید، تم نماز پڑھا کرو۔ آپ نے عرض کی، امی جان، نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ ماں نے کہا، بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ عز و جل تمہیں شکر دے گا۔ یہ سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کرنے گئے۔ ماں نے نماز کا مصلی بچھایا اور اس کے نیچے ایک شکر کی پڑیا بنا کر رکھ دی۔ بابا صاحب آئے اور نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ماں سے کہا، امی شکر۔ ماں نے کہا، بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ آپ نے جو مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیا کو پایا۔ بڑے ہی خوش ہوئے اور ماں سے کہا، امی سودا بڑا سستا ہے، نماز پڑھیں گے اور شکر کھائیں گے۔ کچھ عرصے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ وضو کرنے جاتے، ماں مصلی بچھا کر اس کے نیچے شکر کی پڑیا بنا کر رکھ دیتی۔ ایک دن آپ باہر بچوں میں کھیل رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ آپ نے کھیل چھوڑا اور گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک تالاب نظر آیا، اس سے آپ نے وضو کر لیا، گھر پہنچے اور مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ماں نے حیرانگی سے کہا، بیٹا فرید، کیا آج وضو نہیں کرنی؟ آپ نے عرض کی، امی جان، آج باہر ہی سے وضو کر کے آیا ہوں۔ ادھر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کی نیت باندھی، ادھر ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، اب اگر میں نے اس کے سامنے شکر کی پڑیا رکھی تو یہ کہے گا، امی رب تو شکر نہیں دیتا تھا، وہ تو آپ رکھا کرتی تھیں، تو اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ اے اللہ عز و جل، اس بچے کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امی سے شکر طلب کی تو ماں نے کہا، بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ بابا صاحب نے جو مصلی اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مصلی کے نیچے حوض بنا ہوا ہے جو کہ سارا کا سارا شکر سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے کہا، امی روز تو شکر کی پڑیا ہوا کرتی تھی مگر آج شکر کا حوض۔ ماں نے اب پردہ فاش کر دیا اور کہا، بیٹا روز میں رکھا کرتی تھی، آج رب عز و جل نے رکھ دی ہے۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق رکھتی تھی، اللہ عز و جل نے اپنی شان کے مطابق رکھ دی ہے۔ تو یہ ہے ایک نیک ماں کی تربیت کہ جس نے بچے کو شکر کا لالچ دے کر نمازی بنایا، پھر بعد میں وہی بچہ اتنا عظیم شخص بنا کہ جسے آج دنیا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، کہ جنہوں نے دین اسلام کی آگے جا کر بے پناہ خدمت کی۔ اور تاریخ اسلام میں اسی عظیم ماں کی نیک تربیت کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ جو کہ یتیم بھی ہے، جب علاقائی دینی علوم سے فارغ ہو جاتا ہے تو مزید علم سیکھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہے، تو ماں سے اجازت طلب کرتا ہے تو ماں اسے باخوشی اجازت دیتی ہے اور اس کے کرتے کے اندر 40 درہم بھی سی دیتی ہے کہ جب تمام رقم خرچ ہو جائے
تو اس کو استعمال کر لینا، اور ہمیشہ بچے کو سچ بولنے کی تلقین کرتی ہے۔ پھر یہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے اور اس قافلے کو ہمدان کے قریب ڈاکو گھیر کر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ڈاکو تلاش مال میں اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 درہم ہیں۔ وہ ڈاکو اس کو مذاق سمجھ کے چلا جاتا ہے اور اپنے سردار کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر سردار اس بچے کو بلا کر اس سے درہم لے کر کہتا ہے کہ بچے، تو اگر ہم کو نہ بتاتا تو ہم اس مال کو نہ پا سکتے تھے، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بچے نے کہا جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اسی لیے میں نے سچ سچ بتا دیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ سنا تو اس کے دل پر چوٹ لگ گئی، زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا بچے تو کتنا اچھا ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، ہم کتنے برے ہیں کہ اللہ عز و جل سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے اور مخلوق خدا کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر سردار اور اس کے سب ساتھی بچے کے قدموں میں گرے اور اللہ عز و جل سے معافی مانگنے لگے اور قافلے والوں کا لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا اور عبادت و ریاضت میں لگ جاتے ہیں اور بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایک ماں کی نیک تربیت اور سچ کی تلقین کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا گروہ طائب ہو گیا۔ یہی بچہ آگے جا کر بہت بڑا بزرگ بنا، جسے آج دنیا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جن کے توسل سے بے شمار بھٹکے ہوئے راہ راست پر آ گئے اور آپ نے بھی دین اسلام کی بے حد خدمت کی۔ تو ماں اس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں سب اسی کی کوکھ میں پرورش پا چکی ہیں۔ چنانچہ جب ماں نیک ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتا ہے، جب ماں نیک ہو تو بیٹا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتا ہے، جب ماں نیک ہو تو بیٹا سید عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ماں مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے تو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، جب ماں آمنہ ہو تو بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتا ہے۔ غرض کے سب انبیاء و اولیاء نے نیک ماں کی گود میں پرورش پائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ ماں نیک تھی، پاک دامن اور پردے دار تھی، تو اس کی گود سے ایسی ایسی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں کہ زمین تو زمین، آسمان کو بھی ان پر فخر تھا۔ ایسی ماں کی گود سے بے شمار شہید، اولیاء، محدث، علماء، حفاظ اور مفتی پیدا ہوئے، جنہوں نے دین اسلام کا ڈنکا بجایا، سخاوت کی دھوم مچائی، سچائی کا بول بالا کیا، میدان جہاد میں شجاعت کے جوہر دکھائے، تیروں کی بوچھاڑ اور تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی اور شجر اسلام کی اپنے خون کے ذریعے آبیاری کی۔ جب ماں کا دامن پاک ہو تو پورا خاندان اس پر فخر کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی ہے اور سجدہ کرتی ہے تو اس کا معصوم بچہ بھی اس کی نقل اتارتا ہے۔ جب بچے پر شروع ہی سے نماز، بالخصوص سجدے کا رنگ چڑھا ہوا ہو، جس کی ماں نے اسے لوری میں قرآن پاک اور حمد و نعت کو سنایا ہو، تو وہ بچہ یقیناً عالم، حافظ و قاری، محدث، ولی، سخی، بہادر، دیانتدار، مخلوق خدا کا ہمدرد اور دین اسلام کا سچا شیدائی بنے گا، کیونکہ ماں کے سجدے اور اس کے بچے کا سجدے کی نقل کرنا خدا رائے گا نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جب ماں نیک، نمازی، پردے دار، پاک دامن نہ ہو، ٹی وی، وی سی آر اور کیبل پر فحش مناظر دیکھے، کھیل کود، لو و لعب میں لگ جائے، شراب پینے لگے، تو پھر اس کی گود سے بے نمازی، شرابی، زانی، چور، ڈاکو، جواری، سٹے باز، ہیروئن، بھنگ، چرس پینے والے، منشیات فروش، اسی طرح اپنے وقت کے نمرود، شداد، فرعون اور جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم و ستم، بربریت، تشدد کے ذریعے دنیا کے سکون کو غارت کیا اور معاشرے کے ناسور بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن لوگ مختلف طریقوں سے، خاص کر میڈیا کے ذریعے، ماں کی گود کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔
کیونکہ اگر یہ خراب ہو گئی تو بغیرت اور بے شرم ہو گئی تو پھر اس کی گود میں پرورش پانے والے بچے خود بخود خراب ہو جائیں گے، اور کل معاشرہ انہیں برے بچوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ مکمل طور پر برا ہو جائے گا، اور یوں پوری مسلمان قوم دینی اور دنیاوی لحاظ سے پیچھے رہ جائے گی، اور اسلام دشمن طاقتیں ترقی کر کے ان کو غلام بنا لیں گی، اور پھر جبراً انہیں کافر بنا لیا جائے گا۔ آج کے دور میں بظاہر اسلام دشمن طاقتیں اپنے ان عزائم میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر یہ ماں توبہ کر کے اپنی اس گود کو نیک بنا دے تو پھر یہ سب اسلام دشمن سازشیں دم توڑ جائیں گی۔ آج کی ماں کا اکثر یہ شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر، حتیٰ کہ میری اپنی اولاد بھی میرا کہنا نہیں مانتی، لیکن یہ ماں نہیں سوچتی کہ جب خود اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتی تو دوسرے لوگوں سے ایسی توقع کیوں رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جو کرو گے وہی بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبہ اور عظمت اور معاشرے میں اپنی اہمیت کو سمجھے، اپنے خاوند کی حلال کمائی خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے اور ان کی نیک تربیت کرے، تاکہ آگے جا کر اس کی اولاد معاشرے کا ناسور بننے کے بجائے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو۔ اور آخر میں ماں یہ اصول یاد کرے کہ جب ماں بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے، اور جب بری بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے۔ اب ہم یہ ماں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ کس روپ کو اختیار کرنا چاہتی ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خداوند عالم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود کو نیک بنا دے، تاکہ اس گود میں پرورش پانے والے بچے بھی نیک ہوں، اور آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بھی مکمل طور پر نیک بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔